ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ علی جا میرے گھر میں آپ دعوت میں تشریف لے آئیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، میری 3 شرطیں ہیں، وہ اگر تم مان لو تو پھر میں آ جاؤں گا دعوت پر۔ فرمایا کہ میرا جہاں جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، اور میرا جو جی چاہے گا میں وہ کھاؤں گا، اور میں جو تجھے کہوں گا اس پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ تو وہ بندہ جو ہے کہتا حضرت صاحب کوئی بات نہیں، آپ کی جو شرطیں ہیں مجھے منظور ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے ولی حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان کے قدم میرے گھر میں لگنے چاہیے۔ وقت کا تعین ہو گیا، وقت مقرر کر لیا گیا، اس نے دعوت عام کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، لوگوں فلاں دن میرے گھر حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں۔ اب جب مقررہ وقت آیا تو لوگوں کو تو ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لائے تو آپ آتے ہی جوتیوں والے ڈھیر پر بیٹھ گئے، اور اب یہ شرط تھی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی نکالی اور وہ کھانا شروع کر دی۔ حالانکہ لوگوں نے بڑے بڑے مرغن کھانے شروع کر دیے، ان پر ہاتھ صاف کیے، لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی شرط تھی کہ جو میرا جی چاہے گا وہ میں کھاؤں گا۔ کھانا جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ کھانا کھا چکے۔ آپ نے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک بڑی انگیٹھی لے کے آؤ، بڑا چولہا لے کے آؤ، اس میں آگ جلا دو، اس کے اوپر ایک بڑا توا رکھ دو۔ اب حکم کی تعمیل کی گئی، کیونکہ یہ شرط تھی کہ جو میں کہوں گا اس پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ جب جو ہے وہ بندہ وہ میزبان چولہا لے کے آیا، اس میں آگ جلا دی، اس کے اوپر ایک بڑا توا رکھ دیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ توا جب سرخ انگارہ ہو گیا تو حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس گرم توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں سن لو، آج کے کھانے میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نیچے اتر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب سارے باری باری اس گرم توے پر کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دے دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب علی جا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اس گرم توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو جانا یہ آپ کی کرامت ہے، ہم دنیا دار گناہ گار کیسے اس گرم توے پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں جب آج ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کی اس آگ کے گرم کیے ہوئے اس توے پر کھڑے ہو کر تم نہیں دے سکتے، ارے قیامت والے دن تمہارے اندر کون سی ایسی کرامت پیدا ہو جائے گی؟ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا حساب اس وقت رب کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو کر کیسے دو گے، جبکہ سورج 1.25 میل پر اس وقت رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ لوگوں نے جب یہ آپ کا رکت انگیز بیان سنا تو لوگ جو ہے چیخیں مار مار کے رونے لگے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ آپ کے اس انداز میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب آج ہم جو ہے بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن ہم نے نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دے۔